آگے چھوڑ آگے سلوات پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی دیکھیں اللہ جنہاں کی کرسی بیماروں کی شفا یابی پانی آنے تک کی توفیق عطا خیر اور آپ سب کی منزل کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ جب جسے مادر حسنین دعا دیتی ہے، لیکن صبح کا وقت ہے اور تھوڑی سی آپ کی بس توجہ چاہوں گا کے آنے تک خدمت ہے میری۔ جب جسے مادر حسنین دعا دیتی ہے، اس کی بگڑی ہوئی تقدیر بنا دیتی ہے۔ جب جسے مادر حسنین دعا دیتی ہے، اس کی بگڑی ہوئی تقدیر بنا دیتی ہے، اور اختیار اس کے کہاں تک ہے مجھ کو کیا معلوم، جس کی چادر بھی محمد کو چھپا دیتی ہے۔ لیمان آ رہا ہے غریب بس تو ذکر اشار مولا حسین کی بارگاہ میں، اس کے بعد پر حبیب خدا ختم انبیاء بلند کر صلوات۔ یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی۔ جو معلوم کرتے ہیں اس کا اجر کیا ہے، بس تھوڑی سی جزائی چاہوں گا پوچھا جی ملک صاحب۔ یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، ہمیں کرب و بلا زندہ رکھے گی، ہمیں کرب و بلا زندہ رکھے گی۔ اور جو مجلس پہ آتے ہیں اس کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے اور کیا ملے گا، آپ کی خوبصورت سماعت کی نظر۔ ازا شبیر کی مرنے نہ دے گے، ازا شبیر کی مرنے نہ دے گے، دعائے سیدہ زندہ رکھے گی۔ کلے مارا ہے غریب، دعائے سیدہ زندہ رکھے گی۔ میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر بھی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر بھی، مجھے شہ کی اذا زندہ رکھے گی، مجھے شہ کی اذا زندہ رکھے گی۔ اور شاہ صاحب خوبصورت سماعت پڑھاتے ہیں، مولا عبد السلام خان بھی ہیں آپ، شیراز میں خوبصورت سب کی سماعت کی نظر۔ علم کے سائے میں ایک مشورہ بھی ہے اپنے اہل سنت بھائی کو،
علم کے سائے میں آ جا کے تجھ کو علم کے سائے میں آ جا کے تجھ کو ہرے کی ہوا زندہ رکھے گی ہرے کی ہوا زندہ رکھے گی یہ ماتم کی صدا کی اور تمام کیا ساتھ محرم ہے سابق قاسم سے منسوب آنا قاسم کو تھا خیام میں آئے گٹری آنا قاسم کو تھا خیام میں آئے گٹری کیسے شبیر نے بہنوں کو دکھائے گٹری جیسے اٹھایا تھا سند کا لاشا جیسے زارا نے اٹھایا تھا سند کا لاشا مقتل سے اٹھائے گٹری لٹ گیا مادر قاسم تیری خوشیوں کا چمن پیغام یہ لائے گٹری پوچھا اکبر کی بہن نے جو کبھی قاسم کا بہنوں نے سنائی گٹری آنا قاسم کو تھا خیام میں آئی گٹری کیسے شبیر نے بہنوں کو دکھائی زری کے سامنے کچھ احباب ہیں، ان سے گزارش کہ آپ سب اعزاز کے اندر تشریف لے آئیں۔ قبلہ تشریف لا چکے اور ابھی چند لمحوں میں انہیں منبر پہ جاتے ہیں۔ مجھے ایک دو اعلانات کرنے ہیں۔ آج آپ کے علم میں ہے کہ 7 ماہ الحرام ہے، علی مرکز امام بارگاہ سے ہمارا سالانہ اور جو مہندی اور گلزارہ کو جلوس ہے وہ لے کے ہم پہلے ایک مجلس کا انعقاد ہوگا یہاں پہ بعد از نماز ظہر
اس سے ہمارے پیش نواز قبلہ سید حسن علی ترمذی ہم سے خطاب فرمائیں گے. ہم 2 بجے یہاں سے جلوس لے کے نکلیں گے اور بسم اللہ چوک میں سریرا ہم رکیں گے. وہاں پہ تھوڑی سی تبدیلی ہے. وہاں پہ جو خطاب ہوگا وہ مہتاب حسین قبلہ سروری جو پرنسپل ہیں جامعہ صادقین کے حوالے سے وہ ہم سے خطاب فرمائیں گے. ہم جلوس لے کے آگے چلیں گے اور گٹا والا چوک میں ہمیں نماز مغربین کا وقت ہو جائے گا. وہاں پہ ہم انجمن درسین کے اراکین کے زیر تمام نماز باجماعت ادا کریں گے اور جلوس جو ہے وہ العباس سینٹر خیابان کالونی میں اختتام ہوگا اس کا. تو اب آپ سے التماس ہے کہ اس جلوس میں بھرپور انداز میں آپ شریک ہوں. 116A پیپلز کالونی یہ رہائش گاہ ہے ہمارے علی ٹرسٹ کے صدر محترم حاجی افضال حسین صاحب کی. اس میں سالانہ جلوس گلجلا کی مجلس کا انعقاد جو ہے وہ کل انشاءاللہ 12:30 بجے ہوگا. تو وہاں پہ حجت الاسلام والمسلمین آقائے سید سائم سجاد نقوی ہم سے خطاب فرمائیں گے. ہم بھی ہوں گے, آج کوئی اتفاقاً آئے نہیں. بہرحال یہ جلوس جو ہے یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ ڈی گراؤنڈ کی طرف اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا انہی کی رہائش گاہ پہ اس کا اختتام ہوتا ہے. تو مولا کی نیاز کا اہتمام بھی ہوتا ہے. ماتمی حلقوں سے بالخصوص اس میں شرکت کی صدا. کچھ لفظ جو ہیں وہ قبلہ کی آمد سے پہلے کہ موت کی حد سے حیات جاویدانی کی طرف, موت کی حد سے حیات جاویدانی کی طرف زیادہ پیما ہے ازل سے قافلہ اہل عشق, زیادہ پیما ہے ازل سے قافلہ اہل عشق, مراحل اسراء کے ایثار و تسلیم و رضا, مراحل اسراء کے ایثار و تسلیم و رضا, منزل مکہ مدینہ کربلا کوفہ و نجف. ذات محترم اطاعت رسول اور آل رسول اس پہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. خاصی ایسے مراحل آتے ہیں جہاں پہ ایک بات کو آسان کر کے تو قبلہ ہم تک پہنچا دیتے ہیں. یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ ہم اسے کیسے لیتے ہیں. تو ان کی فصاحتیں, ان کی بلاغتیں, ان کا اپنا انداز ہے گفتگو کا, ان کی فصاحتیں, ان کی بلاغتیں مولا سلامت رکھے. تو آج 7واں خطاب ہوگا قبلہ کا علی بخش چودھری امام بارگاہ کی. تو سفیدہ پہ آپ سے گزارش کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. اور حجت الاسلام والمسلمین آقائے سید سائن نقوی صاحب کی جو خدمت ہے اس کو گزارش کیا پائیں اور ہم سے آج خطاب فرمائیں پر محمد والے محمد بلند السلام. محمد والے محمد بلند السلام. برائے خوشنودی امام زمان و برائے قلب ناظرین امام زمان و آواز بلند سلام. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم النعم ابتداها وسرور آلاء أسراها سبوح قدوس
رب الملائكة والروح متفضل على جميع من يراه ومتطفل على جميع من أنشاه كريم حليم ذو أناة قد وسع كل شيء برحمته والصلاة والسلام على رسوله الكريم اختاره فانتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اصطفاه واصطفاه قبل أن ابتعثه ونصلي ونسلم على حقيقة الوجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم الواقف في جميع السياسات والحكم العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد وعجل فرجهم ولا سيما النور على النور في تحياء الديجور والإمام المنصور صل على سيدنا وسندنا وصاحبنا بالحق مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وكن اللهم وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات وعجل فرجهم ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أبد الآبدين ودهر الداهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الأعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صلوات نعرہ تکبیر خالق اکبر کا نام بلند مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جذبہ ایمانی کا اظہار مل کے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ایک دفعہ مل کے حسینی سرات کی تلاوت کیجیے دعا ہے پروردگار عالم آپ کا اس صف ازامیانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. جتنے بزرگان برادران بھائی تشریف فرمائیں جو حاجات شریعہ لے کر آئے ہیں پروردگار آپ تمام کی حاجات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے مقروضین کے قرض کی ادائیگی کے لیے بے روزگاروں کے حسن روزگار کے لیے بے اولاد مومنین کی اولاد کے لیے قیدی مومنین کی رہائی کے لیے ظہور امام میں تعجیل کے لیے لشکر امام میں شمولیت کے لیے اور امام زمانہ کا سایہ سروں پر قائم اور دائم رہنے کے لیے بآواز بلند صلوات. اجازت حسب دستور حمد خداوندی سے آغاز کر رہا ہوں کہ تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے ظلمت اور تاریکی سے بھری اس کائنات میں
ہدایت کے راستے پر گامزن رکھنے کے لیے ہمیں ان کے حوالے نہیں کیا جو خود تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سلامت رہیے بادشاہ رہیے، سلامت رہیے بادشاہ رہیے۔ تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے ظلمت اور تاریکی سے بھری اس کائنات میں ہدایت کے راستے پر گامزن رکھنے کے لیے ان کے حوالے نہیں کیا جو خود تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کے حوالے نہیں کیا جو اپنی محفلوں میں گناہ گاروں کو بلوا کر محفلیں سجانے والے تھے، بلکہ اس اللہ کا خاص کرم ہو گیا کہ اس اللہ نے ہمیں ہدایت کے راستے پر گامزن رکھنے کے لیے حسین جیسا چراغ ہدایت عطا کیا ہے، اس لیے کہ جو اپنی محفلوں میں گناہ گاروں کو بلوا کر محفلیں سجانے والے اور ہیں، اور جو اپنی محفل میں حر جیسے گناہ گار کو بلا کر علیہ السلام بنا دے، اسے حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ سلامت رہیے۔ اس اللہ کا یہ کرم ہو گیا کہ اس اللہ نے ہمیں حسین جیسا چراغ ہدایت عطا کر دیا، اور ہم نے حسین کے دامن سے متمسک ہونے کے بعد کامیابیوں کو سمیٹ لیا، اور بات پھر وہی ہے کہ اگر ہم نے حسین کا دامن تھاما ہے تو اطاعت رسول کی بنیاد پر تھاما ہے، کیونکہ رسول نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور حسین ہی کشتی نجات ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا، چراغ کا کام کیا ہے؟ آپ کی بڑی بیدار سماتے ہیں، مجھے بڑی آسانی ہوتی ہے اپنی بات کو پہنچانے میں۔ چراغ کا کام کیا ہے؟ چراغ کا کام یہ ہے کہ وہ چیز جو آنکھوں کے سامنے ہے مگر اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آتی، اس کو بھی دکھا دے، اور جو چیز پسے پردہ موجود ہے اس کو بھی دکھا دے۔ یعنی چراغ کا کام یہ ہے کہ وہ چیز جو آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اس چیز کو آنکھوں کے سامنے لا کر ظاہر کر دے۔ تو اب اگر حسین ہدایت کا چراغ ہے تو لازم ہے کہ ظلمتوں کا خاتمہ کرے اور اس کی بساط کو لپیٹ کر کائنات میں نور افشانی کرے۔ امام حسین نے یہی کام کیا، ظلمت کے اندھیروں کو ختم کیا، اس شام کے اندھیرے کو ختم کیا جو کائنات میں گمراہی پھیلا رہا تھا۔ اب لفظ شام کا لفظ لیجئے گا، اس شام کے اندھیرے کو ختم کیا جو کائنات میں گمراہی پھیلا رہا تھا، جو کائنات میں تاریکی پھیلا رہا تھا، جو عقیدہ نبوت و توحید کو بدل رہا تھا، جو شریعتوں میں تبدیلی لا رہا تھا۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے نوری انسان کی جو اس شام کے اندھیرے کو ختم کرے اور کائنات میں روشنی کو پھیلا دے، اور رب کعبہ کی قسم اس تاریکی کو وہی نوری انسان ختم کر سکتا تھا جس کے باپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا ہو۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، آباد و شاد رہیے، آپ کی سماعت سلامت رہے۔ اس تاریکی کو وہی نوری انسان ختم کر سکتا تھا جس کے باپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا ہو، جس کی ذات شموس و اقمار کا مطلع ہو، جس کا آستانہ سریا کی وہ سگا ہو، جس کا خانہ اقدس آسمانوں کا کعبہ ہو، جو سر کتا کر کلام کرے تو قرآن پڑھے، جو خنجر کرے بات کرے تو ہدایت کی بات کرے، جو اپنے جلتے ہوئے خیموں کی روشنی سے اسلام کو منور کر دے۔ تو رب کعبہ کی قسم مجھے تاریخ انسانیت میں حسین کے علاوہ کوئی ایسا نظر ہی نہیں آتا جس کے بارے میں کائنات کا سب سے بڑا ہادی اور کائنات کا سب سے بڑا رسول یہ کہتا ہوا نظر آئے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہی چراغ ہدایت ہے، حسین ہی کشتی نجات ہے۔
حسین سلامت رہی بادشاہ علی کائنات کا سب سے بڑا ہادی یہ کہتا ہوا نظر آئے، کائنات کا سب سے بڑا رسول یہ کہتا ہوا نظر آئے، حسین چراغ ہدایت ہے اور حسین ہی کشتی نجات ہے۔ اور یہ بھی ہمارے ذہنوں میں بات محفوظ ہے کہ ہدایت اتنی اہم چیز ہے کہ اگر انسان کے پاس ہدایت نہ ہو تو انسان ہونے کے باوجود بھی انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اگر ہدایت نہ ہو تو انسان ہونے کے باوجود بھی انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اور ہدایت فقط انسانیت کا نام نہیں بلکہ روح عبادت کا نام بھی ہدایت ہے۔ رسول نے اس حدیث کو ارشاد فرما کے بتا دیا، یاد رکھنا کبھی بھی تعداد کو مت دیکھنا، کبھی بھی قاریان قرآن کو مت دیکھنا، کبھی بھی حافظان قرآن کو مت دیکھنا، کبھی بھی تعداد کو مت دیکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعداد معیار حق نہیں، حسین معیار حق ہے۔ تعداد معیار حق نہیں ہے، حسین معیار حق ہے۔ تعداد پیمانہ شریعت نہیں ہے، حسین پیمانہ شریعت ہے۔ تعداد میزان ہدایت نہیں ہے، حسین میزان ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس نے جب کعبہ کے حاجیوں سے خطاب کیا تھا نا تو خطاب کرنے سے پہلے کہا تھا ایھا الکفرۃ الفجرا اتصدون طریق البیت الامام البررا من هو احق به من سائر البریہ ومن هو ادنى به ولولا حکم اللہ الجلیہ فاسرارہ الندیہ فاختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی الیہ قد استلم الناس الحجر فالحجر یستلم یدیہ ولو لم تکن مشیۃ مولاي مجبولۃ من مشیۃ الرحمن لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی اصافیر الطیران۔ حضرت عباس نے اپنے اقتباس سے پہلے کعبہ کے حاجیوں کو خطاب کر کے کہا تھا اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، اے فاجرو، میں دستے ادب بانٹوں گا اور کہوں گا حضرت عباس جنہیں آپ کافر کہہ رہے ہیں، جنہیں آپ فاجر کہہ رہے ہیں، یہ احرام میں ملبوس ہے، یہ طواف کیے ہوئے ہے، یہ صلاۃ طواف بھی کریں گے، یہ مشعر الحرام میں بھی جائیں گے، یہ وقوف عرفات بھی کریں گے، یہ مینا میں قربانی بھی کریں گے، یہ حج اور تقسیم بھی کریں گے۔ آپ نے انہیں کہا ہے اے کافرو، اے فاجرو۔ حضرت عباس وجہ کیا ہے؟ تو عجب نہیں حضرت عباس کی آواز آئی۔ صاحب میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، کسی کو احرام میں لپٹا ہوا دیکھ کر یہ نہ سمجھ جانا کہ یہی مسلمان ہے۔ میں مسلمانیت کو ماپنے کا پیمانہ دے کر جا رہا ہوں۔ یاد رکھنا جس کے بھی مذہب سے علی اور حسین نکل جائے وہ احرام میں کیوں نہ ہو کافر تو ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ حسین دا لنگر چلدا رہے گا، نوکر جو اس کردا رہے گا، خالی جھولیاں بھردا رہے گا، منکر جو اس کردا رہے گا، دوزخ دے وچ سڑدا رہے گا۔ نعرہ حیدری سلامت رہی آباد و شاد آباد و شاد۔ میں مسلمانیت کو ماپنے کا پیمانہ دے کر جا رہا ہوں، جس کے مذہب سے علی اور حسین نکل جائے وہ احرام میں کیوں نہ ہو کافر تو ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عظمت نام حسین مل کر صلوات پڑھیے گا۔ ان الحسین مصباح الہدی۔ رسول فرما رہے ہیں اگر ہدایت چاہیے تو تمہیں چراغ ہدایت حسین کے دروازے سے ملے گا۔ اچھا بزرگان تشریف فرما ہے، میں اپنے بھائیوں کے لیے چاہتا ہوں چھوٹا سا ہدیہ آپ کی سماعت تک منتقل کیا جائے۔ دیکھیے ہم نے یہ حدیث کئی مرتبہ سنی، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے۔ یاد رکھیے گا اگر حدیث کو سمجھنا ہے تو حدیث کے سیاق و سباق کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ حدیث مکمل حدیث نہیں ہے بلکہ یہ مفصل حدیث کا جزء ہے۔
اب آئیے سیاق و سواد کیا تھا اس حدیث کا. رسول ایک دن مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ رسول ایک دن مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. صحابہ رسول کے سامنے خطبات کو سن رہے تھے کہ اچانک مسجد کے دروازے سے جنت کے سردار، دین کے ناصر، کربلا کے سالار امام حسین علیہ السلام وارد ہو گئے. جیسے ہی مولا حسین کو دیکھا رسول نے خطبہ رکھا اور جملہ کہا. جملہ کیا تھا؟ توجہ میری جانب رکھیے گا. رسول کا جملہ صحابہ کے سامنے حسین کے لیے کیا جملہ تھا؟ مرحبا بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین. اے ابا عبداللہ مرحبا، اے آسمان اور زمین کی زینت، نانا کا سلام قبول کرو. مرحبا اے ابا عبداللہ، مرحبا اے ابا عبداللہ، اے آسمان اور زمین کی زینت، نانا کا سلام قبول کیجئے. جیسے ہی کہا نا آسمان اور زمین کی زینت، رسول کا ایک صحابی ہے کہنے لگا وَكَيْفَ يَقُولُ یا رسول اللہ زَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَحَدٌ غَيْرَكَ. یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے آسمان اور زمین کی زینت کون ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی یہ سوال کیا اب رسول نے حسین کی عظمت کا قصیدہ پڑھا. رسول فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق نبیا ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض وانہ لمکتوب عن یمین عرش اللہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ وامام الغیر وحد وعز وفخر وشرف وزہر وان اللہ عز وجل رتب فی صلبہ نطفۃ طیبۃ زکیۃ مبارکتاً ولتطلبن دعوات ما يدعو بهن مخلوق الا حشره الله معه وكان شفيعه في آخرته وفرج الله عنه كربه وقضى بها دينه ويسر امره واوسع سبيله. رسول سے جیسے ہی سوال ہوا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے آسمان اور زمین کی زینت کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول نے کہا سنو مجھے اس اللہ کی قسم جس اللہ نے مجھے مبعوث میں رسالت کیا ہے، جب میں معراج کی رات آسمان پر گیا میں نے آسمان پر بڑے جلی حروف میں یہ لکھا نظر آیا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین کشتی نجات ہے، حسین عزت والا امام ہے، حسین شرف والا امام ہے، حسین بلندی والا امام ہے. اللہ نے حسین کو مرتبہ بالا دیا ہے، اللہ نے حسین کو حسین کے دشمنوں پر قوت عطا کی ہے. اور پھر یہاں پر رسول نے حدیث کو روکا نہیں، حسین کو یوں لیا جیسے قاری قرآن کو اٹھاتا ہے اور کہا ایھا الناس ھذا الحسین فاعرفوہ وفضلوہ وانصروہ جدہ افضل من جدی امہ افضل من امی اخوہ افضل من اخی ومحبہ فی الجنت ومحبی محبی ہے فی الجنت. رسول نے کہا دنیا والوں یہ حسین ہے، اس کی فضیلت کا اقرار کرو، اس کی مدد کے لیے جب یہ پکارے تو اس کی مدد کرنا. یاد رکھنا اس کا دادا میرے دادا سے افضل ہے، اس کی دادی میری دادی سے افضل ہے، اس کا نانا میرے نانا سے افضل ہے، اس کی نانی میری نانی سے افضل ہے، اس کا بھائی میرے بھائی سے افضل ہے. اور مجھے اللہ کی قسم یہ خود بھی جنتی ہے، جو اس سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے، اور جو اس کے محبت کرنے والوں سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے. مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سلیمان نعرہ حیدری. جو اس سے محبت کرے سلامت رہیے. آپ نے نعرہ بلند کیا لبیک یا حسین. اب آپ میرے ساتھ بلند کریں گے، لیکن لبیک یا حسین کا نعرہ جب آئے گا جب میں اپنی بات کو مکمل کروں گا، اور اگر بات میں فضل ہو پھر آپ اپنی پورے قوت جگر کے ساتھ لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کریں گے.
اللہ نے قرآن میں کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میں لبیک یا حسین کا فلسفہ بتانے چلا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ اللہ نے کہا تھا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کہنے والا اللہ ہے کہ اپنے بندے سے رہا ہے اے میرا بندہ تم میرا ذکر کرنا میں تمہارا ذکر کروں گا، لیکن یاد رکھنا تم میرا ذکر کرو گے اپنے پیمانوں پہ، تم میرا ذکر کرو گے اپنے پیمانوں پہ، میں تمہارا ذکر کروں گا اپنے پیمانوں پہ، تم میرا ذکر کرو گے جہاں جہاں تک تمہاری حد ہوگی، جہاں جہاں تک تمہاری حد ہوگی میں تمہارا ذکر کروں گا، جہاں 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 میری حد ہوگی تم میرا ذکر کرو گے اپنی طاقت کے مطابق، میں تمہارا ذکر کروں گا اپنی طاقت و ہمت کے مطابق۔ اب میں نے تاریخ کے آرام کو پلٹانا شروع کیا کہ مجھے کوئی انسان ایسا نظر آئے جس نے عشق توحید کے سمندر میں ڈوب کر ذکر الہی کیا ہو۔ میں تاریخ کے آرام کو پلٹاتا گیا، پلٹاتے 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 میں پہنچا 10 محرم کی ہجری میدان کربلا میں۔ مجھے ایک انسان ایسا نظر آتا ہے جس نے اصغر جیسا بیٹا بھی دیا، اکبر جیسا بیٹا بھی دیا، سب کچھ قربان کروانے کے بعد کہہ رہا تھا سبحان ربی یا لالا و بحمدہ، سبحان ربی یا لالا و بحمدہ، سبحان ربی یا لالا و بحمدہ، یعنی سب کچھ قربان کر دیا، پھر بھی کہہ رہا تھا میرا اللہ تو پاک ہے، میرا اللہ تو منزہ ہے، میرا اللہ تو بڑا ہے۔ اب اللہ نے دیکھا ایک انسان اس معراج پہ آ کر میرا ذکر کر رہا ہے، تو حسین سے اللہ نے وعدہ کر دیا حسین اب میں تیرا ذکر کروں گا اپنی پیمانوں پر، اپنی حیثیتوں پر۔ بس یہی وجہ ہے آج ہم نے جہاں جہاں نگاہ دوڑائی ہمیں ذکر حسین نظر آیا، ہم مشرق میں گئے ذکر حسین نظر آیا، ہم مغرب میں گئے ذکر حسین نظر آیا۔ ہماری آنکھوں نے دیکھا بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے، انہوں نے شرطیں لگائی کہ اگر حسین کی زیارت پہ جانا ہے تو 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا دے دو پھر زیارت حسین پر جانا۔ ہماری ماں نے ایک ایک بیٹا دیا، زیارت حسین کو ترک نہیں کیا۔ پھر شرطیں لگائی گئی اگر 2 بازو رکھتے ہو ایک بازو قلم کرواؤ اور پھر زیارت عباس کو جانا۔ ہمارے جوانوں نے ایک ایک بازو دیا لیکن زیارت عباس کو ترک نہیں کیا، زیارت حسین کو ترک نہیں کیا۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو 40 پہ لے جائے کربلا، جب آپ کربلا جاؤ گے نا تو آپ کو عشق حسین اور عشق توحید کا منظر بڑی اوج پر نظر آئے گا۔ روز افار حسین کے روزے کے گرد ایسے منڈلاتا ہے جیسے پروانے شمع کے گرد منڈلاتے ہیں۔ اب آبادی کا اظہار کیجیے گا کروڑوں سفار حسین کے روزے کے گرد ایسے منڈلاتے ہیں جیسے پروانے شمع کے گرد منڈلاتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجیے جو سب لٹا کے شکر کا سجدہ ادا کرے بس ہے جہاں میں اب وہی شاہ مشرقین اور زیر خنجر حسین بولے لبیک یا خدا، ہر کوئی اب پکارے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا زیر خنجر حسین بولے لبیک یا خدا، ہر کوئی اب پکارے لبیک یا حسین۔ حسین نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اللہ نے حسین کے ذکر کو بلند کر دیا۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ آئیے اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں۔ رسول نے کہا تھا اس کا دادا میرے دادا سے افضل ہے، اس کی دادی میری دادی سے افضل ہے، اس کا بابا میرے بابا سے افضل ہے۔ یعنی اگر ہم نے حسین کو مانا تو بھی معیار رسول پر مانا ہے، اس لیے کہ حسین جیسا حسب و نسب کسی کو ملا ہی نہیں تھا۔
اور حسین اپنے نسب کے اعتبار سے یکتائے زمانہ تھے۔ حسین میں نے کہا اپنے نسب کے اعتبار سے یکتائے زمانہ تھے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا امام حسن کو بھی تو وہی نسب ملا جو امام حسین کو ملا، بے شک وہی نسب ملا، لیکن ایک فرق ضرور ہے، امام حسن کا بھائی بھی معصوم، امام خود بھی معصوم، امام کا بابا بھی معصوم، امام کی ماں بھی معصوم، امام کا نانا بھی معصوم، لیکن حسین مولا کے نسب میں فرق یہ ہے کہ حسین خود بھی معصوم، حسین کا بھائی بھی معصوم، حسین کی ماں بھی معصومہ، حسین کا بابا بھی معصوم، حسین کا نانا بھی معصوم، اور اللہ نے جن کی نسل سے 9 معصوم اماموں کو بھیجا، اللہ نے جن کی نسل سے 9 معصوم اماموں کو بھیجا۔ چلے 4 نسل ذہن میں آگے اپنی تحریر سماعت پر جگہ دیجیے گا۔ شاید کہتا ہے کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، کچھ اس کا لہجہ متین ہوگا، خدا نے فولاً معمول جو بنائے تو عصمتوں کا امین ہوگا، لعاب سرور لہو علی کا بطول کی گود حسن شفر، یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ حسین چراغ ہدایت رسول کہہ رہے ہیں کہ دنیا والوں اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو تمہیں دروازے حسین پر آنا ہوگا۔ رسول نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر ہدایت اور نجات دونوں کا مرکہ اور منبع چاہیے تو تمہیں دروازے اہل بیت پر آنا ہوگا۔ اچھا چلے اب میں آپ سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ رسول کا حسین ہدایت کا، مل کے بولیے حسین ہدایت کا، میں تصدیق اگر باندھوں گا اور کہوں گا یا رسول اللہ اتنے بڑے روشنی کے اشتہارے موجود تھے، چاند بھی موجود تھا اور سورج بھی موجود تھا، آپ نے ان دونوں اشتہاروں کو چھوڑا اور آپ نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ آپ یہ کہہ دیتے ان الحسین شمس الہدا، یا آپ کہہ دیتے ان الحسین قمر الہدا، حسین ہدایت کا آفتاب ہے یا حسین ہدایت کا مہتاب ہے۔ آپ نے ان دونوں کو چھوڑا اور کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو اگر نہیں رسول کی آواز آئے گی، یاد رکھنا سورج اور چاند جتنے ہی روشن صحیح، لیکن بعض اوقات انسان کسی ایسی کالی کوٹری میں پھنس جاتا ہے جہاں پر نہ تو سورج کی کرنیں آتی ہیں، کسی ایسی کالی کوٹری میں پھنس جاتا ہے جہاں پر نہ سورج کی کرنیں آتی ہے نہ تو چاند کی روشنی آتی ہے، وہاں پر کہا جاتا ہے چراغ کو لے آؤ، میری نگاہ بصیرت دیکھ رہی ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب انسانیت یزیدیت کی ایسی کالی کوٹری میں پھنس جائے گی جہاں پر نہ تو شمس رسالت کی کرنیں پہنچے گی نہ قمر امامت کی روشنی پہنچے گی، تو پھر وہاں پر تلاش کرنا حسین کا چراغ ہدایت کہاں پر موجود ہے، وہاں پر تلاش کرنا حسین کا، مل کے وہاں پر تلاش کرنا حسین کا چراغ ہدایت کہاں پر موجود ہے۔ اور پھر ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو نہ تو عقیدہ رسالت کے پابند تھے نہ عقیدہ توحید کے پابند تھے، لیکن جیسے ہی حسین کے سجدہ آخر کو دیکھا اللہ کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ نہ عقیدہ رسالت کے پابند نہ عقیدہ توحید کے پابند، لیکن حسین کے سجدہ آخر کو دیکھا اللہ کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ ایک برٹش کہتا ہے never believed in God, now I believe in God, because حسین believed in God، کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا تھا لیکن اب میں اللہ کو مانتا ہوں اس لیے کہ حسین اللہ کو مانتا تھا۔ میں اللہ کو نہیں مانتا تھا لیکن اب میں اللہ کو مانتا ہوں اس لیے کہ حسین اللہ کو مانتا تھا۔ میں نے حسین کے سجدہ آخر کو دیکھا، حسین کے اطمینان کو دیکھا اور سوچا کوئی تو ہے،
کوئی تو ہے جس کے لیے یہ اتنی قربانی دے رہا ہے. ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ یزید نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی اگر کوئی رب ہوتا تو حسین کی مدد کو ضرور آتا. لیکن حسین نے اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ کائنات واپس اپنی جگہ پر آ گئی اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ارے کوئی تو ہے نا جس کی خاطر یہ سب کچھ قربان کر رہا ہے. اس نے بھرا گھر قربان کر دیا، سارا سرمایہ لٹا دیا. شاید کہتا ہے خرملا جو سب میں بہادر شمار ہے، اصغر کی پہلی جنگ کا پہلا شکار ہے. ان سے نصیب نے کہا سرغر کی سمت چل، سب آ چکے ہیں صرف تیرا انتظار ہے. اور سجدے کو تیرے دیکھ کر مقتل میں اے حسین دل کو یقین ہو گیا پروردگار ہے. سلام صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سجدے کو تیرے دیکھ کر مقتل میں اے حسین دل کو یقین ہو گیا پروردگار ہے. رسول نے کہا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چاند اور سورج بعض اوقات کسی ایسی جگہ پر نہیں پہنچ پاتے جہاں پر چراغ پہنچ جاتا ہے. یا رسول اللہ کوئی اور وجہ بھی ہے تو بتائیے. بیٹھیے گا میرے بھائی، ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیے گا. صلی علی محمد و آل محمد. آواز بلند صلوات پڑھیے گا. توجہ ہے آپ کی. دوسری وجہ یہ ہے رسول نے فرمایا میں نے حسین کو چراغ سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ سورج اور چاند جتنے ہی بڑے صحیح لیکن کبھی بھی ایک سورج سے دوسرا سورج جلایا نہیں جا سکتا. لطف لیجیے گا، کبھی بھی ایک سورج سے دوسرا سورج جلایا نہیں جا سکتا، کبھی بھی ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں کیا جا سکتا. لیکن چراغ کا یہ کمال ہے کہ ایک چراغ سے ہزار جل جائے. لطف لیجیے گا بات کا. کبھی بھی ایک سورج سے دوسرے سورج کو جلایا نہیں جا سکتا، کبھی بھی ایک چاند سے دوسرے چاند کو روشن نہیں کیا جا سکتا. لیکن چراغ کا یہ کمال ہے کہ ایک چراغ سے ہزار چراغ جل جائے. آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا، چولہے کو قبول کیجیے گا. میں نے کہا جیسے چراغ جلاتا ہے ویسے حسین مزاج بناتا ہے. جیسے چراغ سلامت رہیے، آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، جملہ قبول کیجیے گا. جیسے چراغ جلاتا ہے ویسے حسین مزاج بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شب عاشور امام نے اپنے صحابہ سے کہا تھا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. چراغوں کو بجھایا گیا، کہا جنت کا ضامن ہو. کہنے لگے مولا نہیں معلوم جنت کسے کہتے ہیں، ہمیں بس اتنا معلوم ہے آپ کے قدموں میں موت آ جائے اسی کا نام زندگی ہے. آپ کے قدموں میں موت آ جائے اسی کا نام جنت ہے. امام نے دوبارہ چراغوں کو جلایا، وہیں پر بیٹھے تھے اپنی گردنوں پر تلوار رکھے ہوئے. مولا اگر حکم کرے اتنا زور دیں گے کہ آج ہی اپنی گردنوں کو اپنے جسموں سے جدا کر دیں گے. تو اس وقت امام نے کہا تھا خدا تمہیں سلامت رکھے، تم ہدایت کا استعارہ ہو گئے. آج جہاں پر بھی حسین کے چراغ ہدایت کی بات آتی ہے وہاں پر حسین کے 72 جانثاروں کا نام بھی آتا ہے. تو پھر مجھے کہنے دو نا، ارے چراغ کو بجھانے سے پہلے ایک چراغ ہدایت بیٹھا تھا. جب دوبارہ چراغوں کو جلایا گیا تو 72 چراغ ہدایت صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. حسین نے 72 چراغ ہدایت روشن کر دیے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ بھی حسینی خیمہ کے اندر آ جائیں گے
تو حسین آپ کو بھی ہدایت کا استعارہ بنا دے گا. اس لیے کہ حسین کا یہ کمال ہے کہ حسین کسی کا ادھار نہیں رکھتے. خدا نے حسین کا ادھار نہیں رکھا. حسین اپنے چاہنے والوں کا ادھار نہیں رکھتے. شرط یہ ہے اپنے عمل کو حسینی بنائیے, اپنے کردار کو حسینی بنائیے, اپنے عمل کو اتنا اچھا بنائیے کہ حسین مولا آپ کے عمل پر ناز کرے, آپ کے نظریے پر ناز کرے, آپ کی توفیق پر ناز کرے, آپ کے ہر خیر پر ناز کرے. اس لیے کہ حسین نے کبھی ادھار رکھا ہی نہیں ہے. میں نے کیا کہا تھا کہ حسین مولا نے جیسے دوبارہ چراغوں کو جلایا تو کہا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے. جیسے صحابہ مجھے ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی حسن کو ملے. اور پھر حسین نے کیسے ادھار کو چکتا کر دیا. روایت کے جملے ہے, امام نے اپنے صحابہ کو کہا ارفعوا رؤوسکم یا اہل الکرام وانظروا الی مقامکم. امام نے کہا اے میرے ساتھیوں, اے میرے صحابیوں, اپنے سروں کو اٹھاؤ اور ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جب انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہا حبیب جنت میں یہ تیرا گھر ہے, شبیب جنت میں یہ تیرا گھر ہے, اوسجا جنت میں یہ تیرا گھر ہے, قاسم جنت میں یہ تیرا گھر ہے, اور محمد جنت میں یہ تمہارے گھر ہے. تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ دنیا والوں انبیاء اور حسین کا تقابل نہ کروانا کیوں؟ اس لیے کہ جو دنیا میں رہ کر جنت بتائے اسے نبی کہتے ہیں, جو دنیا میں رہ کر جنت دکھائے اسے حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آخری بات اور رد مسائل دوں گا. حسین چراغ ہدایت ہے اور چراغ ہے بزبان رسول. اب میں ایک عرفان کی بات کروں گا لیکن مجھے بڑی تسلی ہے آپ اس کو قبول کریں گے. دیکھیے چراغ جب بھی جلتا ہے کسی خاص مقام پر جلتا ہے. چراغ جب بھی جلتا ہے کسی خاص اوقات میں جلتا ہے. چراغ جب بھی جلتا ہے کسی خاص کمرے میں جلتا ہے. چراغ صحرا میں جلائے نہیں جاتے. میں نے کہا تھا بات مشکل ہوگی لیکن نتیجہ باکمال ہوگا. چراغ صحرا میں جلائے نہیں جاتے. صحرا چراغ جلانے کی جگہ ہی نہیں ہے, ریگستان چراغ جلانے کی جگہ ہی نہیں ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ جب چراغ اتاق میں جلایا جائے تو وہ خاص اتاق روشن ہوتا ہے. جب چراغ خاص مقام میں جلایا جائے تو وہ خاص مقام میں روشن ہوتا ہے. لیکن جب چراغ صحرا میں جلایا جائے تو پھر دشت کا دشت روشن ہو جاتا ہے, صحرا کا صحرا روشن ہو جاتا ہے, ریگستان کا ریگستان روشن ہو جاتا ہے. حسین نے کربلا کے میدان میں جو چراغ جلایا تھا آج وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کر رہا ہے. اور اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے, کسی مسلک سے نہیں ہے, کسی فرقے سے نہیں ہے, کسی گروہ سے نہیں ہے. کوئی سنی شیعہ کی بحث نہیں ہے, کوئی مسلم غیر مسلم کی بحث نہیں ہے. حسین نے جو چراغ ہدایت جلایا آج وہ ہر بازمین انسان کے لیے روشنی فراہم کر رہا ہے. اور مثال کے لیے بابا گرو نانک کی بات کو پیش کروں گا. جب ان کے چیلے نے کہا تھا بابا آپ بڑے گرو ہے یا حسین بڑا گرو ہے, تو کہا تھا حسین بڑا گرو ہے. نہیں بابا میں آپ کو اپنا بڑا گرو مانتا ہوں. تو کہا تھا اگر مجھے تو اپنا بڑا گرو مانتا ہے تو جا اپنی ماں سے نکاح کر. اگر تو مجھے اپنا بڑا گرو مانتا ہے تو جا اپنی بہن سے نکاح کر. اگر تو مجھے اپنا بڑا گرو مانتا ہے تو جا اپنی پھوپھی سے نکاح کر. اگر تو مجھے گرو مانتا ہے تو جا اپنے محارم سے نکاح کر. تو اس وقت چیلے نے کہا تھا بابا آپ گرو ضرور ہے, میں آپ کا مرید ضرور ہوں, لیکن میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا. تو اس وقت بابا گرو نانک نے کہا تھا اور مورخ جو ضمیر تجھے اجازت نہیں دیتا اسی ضمیر کا نام حسین. اللہ
आले मोहम्मद व अज्जल फरजह। हुसैन सलामत आबाद उसी ज़मीन का नाम हुसैन है। हुसैन चिराग हिदायत है और हुसैन चिराग हिदायत है इताअत रसूल के उन्वान पर। अगर रसूल ने हुसैन को चिराग हिदायत करार न दिया होता हम कभी दामन से मुतमस्सिक ना होते, लेकिन हम अगर दामन हुसैन से मुतमस्सिक हुए हैं तो इताअत रसूल की बुनियाद पर। और यही दुनिया वालों को पैगाम देते हैं कि दुनिया वालों आओ और दर हुसैन से मुतमस्सिक हो जाओ, इसलिए कि हुसैन का दर वो दर है जो तुम्हें अपने से रसूल तक ले जाएगा और फिर रसूल से खुदा तक ले जाएगा। ये दर इतना अजीम दर है। इस दर ने इस्लाम को बचाने के लिए अपना भरा घर कुर्बान कर दिया था। अगर रसूल ने हुसैन को हिदायत का चिराग करार दिया ना तो हुसैन ने भी दीन को बचाने के लिए अपना भरा घर कुर्बान कर दिया। कोई गम ना हो सिवाय गम हंसने का बता के खुदा की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। बड़े कीमती आंसू हैं अज़ादारों आपके। इमाम सादिक फरमाते जैसे कोई अज़ादार आंसू बहाता है खुदा उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। और जानते हो इन आंसू की जगह कौन सी जगह है? इन आंसू की जगह रुमाल फातिमा साहब। कोई गम ना हो सिवाय गम मज़लूम करवाला के। अज़ादारों आज उस शहजादे के मसाए पढ़ना है जिसकी माँ अपनी जवानी में बेवा हो गई थी। आप यतीम हसन के मौजूद सुन लीजिएगा। बड़ा प्यार था इमाम हसन को शहजादे कासिम से। मैंने रिवायत में पढ़ा जब इमाम को जहर मिल गई ना तो हालत क्या थी? बैना यदैहि तश्तुन ज़फ़्फ़ुन अलैहि दमुन। इमाम के सामने एक तश्त पड़ा था जहाँ पर जिगर के टुकड़े कट कट के मुंह के रास्ते से बाहर आते थे। मेरा मौला किस तरह बीमारी पर तड़प रहा था। एक मरतबा अपनी शरीफ जोजा को कहा फरवा मैंने नाना से सुना है औलाद सीने की ठंडक होती है, मेरे कासिम को मेरे सीने पर लिटा दो, हो सकता है कुछ आराम मिल जाए। आप जानते हैं छोटे बच्चों की नींद बड़ी गहरी होती है। जनाब फरवा ने जाकर जगाया, जनाब कासिम नहीं उठे। जनाब फरवा ने थोड़ी देर इंतज़ार किया। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद जनाब कासिम को उठाया और सोते सोते इमाम हसन के सीने पर लिटा दिया। वो बच्चा जो माँ के जगाने पर नहीं जागा था ना, कुछ देर के बाद ये कहता हुआ जागा अम्मा तूने कितनी गर्म जगह पर सुला दिया, अम्मा कितनी गर्म जगह पर सुला दिया, अम्मा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आवाज़ कासिम ये जगह गर्म नहीं बाप का सीना है, आज की रात है अजर कोई गम न हो सिवाय गम मज़लूम करबला के। कासिम आज बाप का सीना है और आज आखिरी रात है। हाँ अज़ादारो मैदान जंग की तरफ आमादगी हो रही है। हुसैन ने शब आशूर एक खत लिया और सबको नाम पढ़ के सुनाए। अकबर कल आपको भी शहादत पर जाना है, अब्बास आपको भी जाना है, ओनो मोहम्मद आपको भी जाना है। इतना गरीब हो गया था ज़हरा का लाल कि अपने जवानों की मौत की खबर खुद सुना रहा था। जब सबको खबर सुना रहे थे ना तो जनाब कासिम ने पूछा चचा क्या मेरा नाम नहीं है? कासिम तू तो मेरे भाई हसन की निशानी है, मैं तुझे कैसे शहादत के लिए भेजूं? चचा मेरा भी दिल चाहता है मैं आपके कदमों में जामे शहादत नोश करूं। अच्छा कासिम फिर मुझे इतना बता दो कि तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? चचा अहला मिनल अस्ल, चचा मौत मेरे नजदीक शहादत से भी ज्यादा मीठी है। तो उस वक्त इमाम ने कहा था कासिम तू तो बहुत बड़ा है, कल के शहीदों में तो अली असगर का नाम भी शामिल है, कल के शहदा में शहजादा असगर का नाम भी शामिल है। उस वक्त कासिम तरफ गए और कहने लगे मौला क्या ये जालिम हमारे खैमों में आ जाए? अजरको मिनल्लाह, अजरको मिनल्लाह। आप तैयारी करते आइए, यही हक है रोने का, यही हक है गिरने का। चचा क्या ये जालिम हमारे खैमों में आ जाएंगे? नहीं मेरा लाल, मैं असगर को खुद मैदान में लेकर जाऊंगा। मैदान कारज़ार का आगाज हो गया।
اس سے پہلے ایک رات جناب اکبر اور جناب عباس آپس میں گفتگو کر رہے تھے. جناب اکبر نے جناب عباس کو کہا چچا عباس آپ بابا کا زور کمر ہو, چچا عباس آپ نہ جانا مجھے جانے دیجیے گا. حضرت عباس نے کہا علی اکبر تو میرے بابا کی آنکھوں کا نور ہے, تو اپنے بابا کی آنکھوں کا نور ہے, تو نہ جانا میں چلا جاؤں گا. یہ جملہ جناب قاسم نے سنا, آ کر کہنے لگے نہ میں چچا حسین کے آنکھوں کا نور ہوں, نہ میں چچا حسین کا زور کمر ہوں, مجھے جانے دیجیے گا. یہ جملے سنا تھے امام حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا اور کہا قاسم تجھے کس نے کہا تو مجھے پیارا نہیں ہے؟ ارے تو میرے بھائی کی نشانی ہے, ارے تو میرے بھائی کا پیار ہے. ہاں آزادارو میدان تیار ہو گیا, سب جانے لگے. قاسم بھی امام کے پاس آ گئے اور کہنے لگے مولا اب مجھے بھی اجازت دیجیے. امام نے اجازت نہیں دی. جناب قاسم واپس خیمے میں چلے گئے, جا کے کریا کرنے لگے. آپ جانتے ہو جو خاتون جوانی میں بیوہ ہو جائے نا اس کا دل نہیں چاہتا کہ اس کے بچے کبھی کریا کرے, ان کو کوئی تکلیف پہنچے. جناب فروا نے پوچھا قاسم کیوں کریا کر رہے ہو؟ اماں مجھے چچا اجازت نہیں دیتے, اماں مجھے چچا میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. اچھا آؤ قاسم مجھے تمہارے بابا نے خط دیا تھا اور کہا تھا اگر کوئی مصیبت پیش آ جائے اس خط کو حسین کو دے دینا. وہ خط لے کر آئے, امام حسین کے حوالے خط کیا گیا. سنو تو کیا لکھا تھا, اوپر لکھا تھا اذا وجدت امک الحسین غریبا مظلوما عطشانا وحیدا. اور میرا لال قاسم اگر اپنے چچا کو غریب دیکھو اور پیاسا دیکھو اور مظلوم دیکھو اور وحید دیکھو, حسین کی مدد کرنا. حسین نے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا, ایک مرتبہ مدینے کی طرف رخ کیا اور کہا بھیا حسن بھیا تیرا شکریہ, اور تو نے حسین کو یہاں نہیں بھولا. آج روک میرا اللہ کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزاداروں اب شہادت مل گئی, سب کو الوداع کیا. امام حسین کے پاس آ گئے, چچا مجھے آمادگی آپ کروائیے. امام حسین نے ایک کھول لیا, جناب قاسم کے سر پر پہنایا, لیکن کوئی کھول پورا نہیں آتا تھا. پھر ایک زرہ لی جناب قاسم کو پہنائی, لیکن کوئی زرہ پوری نہیں آتی تھی. عزاداروں اتنا غریب تھا زہرا کا لال, اسی کھول کو اتارا, اسی زرہ کو اتارا, اپنا امامہ لیا, امامے کے دو ٹکڑے کیے, ایک قاسم کے سر پر باندھا, ایک کو تحت الحلق بنایا اور کہا قاسم اللہ کے حوالے, قاسم جا میدان میں. قاسم میدان میں آنے لگے. ایک مرتبہ عباس نے کہا قاسم تیری زرہ کہاں پر ہے؟ چچا مجھے کوئی زرہ پوری نہیں آتی, چچا میرے طریقے کی زرہ ہی نہیں ہے. چچا مجھے حسین نے زرہ پہنانے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی زرہ میرے جسم پر آتی ہی نہیں تھی, میری گردن میری زرہ کے اندر آ جاتی ہے. اس وقت عباس نے حسین مولا کی طرف دیکھا اور کہا مولا آپ جانتے ہو جس کے جسم پر زرہ نہ ہو اس کا لاشا سالم نہیں آتا, اس کا لاشا پامال ہو جاتا. مولا قاسم کیسے جائے گا, ہم قاسم کو کیسے لائیں گے؟ ہاں عزادارو قاسم میدان میں آئے, عباس نے سوال کروایا. قاسم میدان میں آتے ہیں اور آ کر رجس پڑھتے ہیں, آؤ اس کی جنگ دیکھو جو حسن کا یتیم ہے, آؤ اس کی جنگ دیکھو جو فروا کا یتیم ہے. عزادارو لڑ کرتے جاتے تھے, فنار کرتے جاتے تھے, جنگ کرتے جاتے تھے, فنار کرتے جاتے تھے. ایک مرتبہ دو بھائی آئے دشمن کے لشکر سے. امام حسین نے کہا میرا اللہ یہ دونوں بڑے بہادر ہے, میرا قاسم بڑا پیاسا ہے, میرے قاسم کی مدد کرنا. جناب قاسم نے فنار کیا. پھر ایک مرتبہ ایک پہلوان آیا, نام اس کا ازرق تھا, یہ بڑا ظالم پہلوان تھا. امام حسین نے کہا فرما اپنے قاسم کے لیے دعا کرو, یہ بڑا شقی ہے اور میرا لال بڑا پیاسا ہے. عزادارو ماں نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا,
قاسم نے رکابوں میں زور دیا، ایک مرتبہ حملہ کیا، اس ملعون کا سر کاٹا۔ اب جب دیکھا نا اس کا سر کٹ گیا، اعلان ہوا مل کے حملہ کرو۔ اب جب مل کے حملہ شروع ہوا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے گرز مارا۔ ایک ظالم ایسا آیا جس نے پشت سے گرز مارا، قاسم کا پیر رکابوں میں پھنسا، خون کا فوارہ نکلا، خون گھوڑے کی آنکھوں میں گیا۔ آواز دیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرا آخری سلام۔ عزادار حسین کو دشمن نے آتے دیکھا، فوج میں بھگ دڑ مچ گئی۔ قاسم کا لاشا خیموں میں نہیں گیا، دشمن کی فوج میں چلا گیا۔ اب فوج میں جانا تھا، جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے ویسے حملہ کیا۔ امام حسین لاش کے قریب آئے، اب حالت کیا تھی سنو گے جملہ، حالت کیا تھی قاسم کی؟ ایک ٹکڑا اٹھاتے دوسرا گر جاتا، اور دوسرا اٹھاتے تیسرا گر جاتا۔ امام حسین نے یوں ابا کے دامن کو پھیلایا، اور جس طرح مالی پھول چنتا ہے، حسین نے اس طرح ٹکڑوں کو چنا اور کہا میرا اللہ اور میرے قاسم کی قربانی اجرک من اللہ، کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس آخری جملہ سنیے گا، حسین کٹری کو لے آئے خیام میں، اور آ کر کہا فروا کو لے آؤ۔ ساری بیوی آ گئی، جناب فروا نہیں آئی۔ کہا فروا کہاں پر ہے؟ دیکھا خیمے کے پیچھے سر کو سجدے پہ رکھ کے کہہ رہی تھی میرا اللہ اور میرا اللہ تیرا شکریہ، اور تم نے میری قربانی کو منظور کر لیا۔ جناب فروا کو پیغام ملا امام حسین بلا رہے ہیں۔ امام حسین کے پاس جناب فروا آئی اور کہا فروا اگر کوئی سوال ہے تو کر لو۔ کہا مولا میں کوئی سوال نہیں کرتی، بس مجھے میرے قاسم کی قمیض دی دیجیے۔ فروا یہ تو قمیض تار تار ہو گئی، اس قمیض کا کیا کرو گی؟ مولا میں نشانی بنا کر رکھ دوں گی۔ یہ قمیض لے لی گئی، آخری جملہ زحمت تمام کروں گا۔ یہ قمیض لے لی گئی، عزادار و قیدی قید ہو گئے، سامان کو لوٹ لیا گیا، قیدوں سے رہائی ہوئی، یہ سامان واپس ہو گیا۔ اس سامان میں قاسم کی قمیض بھی آئی۔ یہ قافلہ کربلا آیا، کربلا سے 6 دن کے بعد مدینہ گیا۔ مدینہ میں جا کے جناب فروا نے سب کی قبروں پر مسائل سنائے، لیکن جب امام حسن کی قبر پہ گئی ہے نا، اسی قمیض کو نکالا، امام حسن کی قبر پہ ڈالا اور کہا حسن میں تیرے قاسم کی نشانی لے آئی۔ حسن ہمارا لال مارا گیا، حسن ہمارا لال ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، حسن ہمارا لال۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم بحق محمد وانت المحمود، وبحق علي وانت الاعلى، وبحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، اللهم اكتبنا من زوار الحسين۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ظہور امام تعطیل فرما، بیماروں کی شفا عطا فرما، مقروضین کے قرض غیب سے عطا فرما، امام ضمانت سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسد المستودع فیہا اقضی حاجتی، وصلی اللہ علی محمد و آلہ محمد۔